الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. صدق الله مولانا العظيم. دوستوں اور ساتھیوں، یہ نکاح کی مجلس ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بیٹے کا رشتہ کیا ہے، اپنی بیٹی کا رشتہ کیا ہے. ہم اس رشتے کو جوڑنے اور بنانے والے ہیں، لیکن یہ ہماری سوچ غلط ہے. اللہ یہ کہتا ہے کہ میری عظیم الشان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ میں نے تمہارے درمیان سے ہی تمہارے جوڑے پیدا کیے ہیں. مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، لڑکے کے لیے لڑکی اور لڑکی کے لیے لڑکا. اللہ رب العزت اپنی قدرت اور طاقت سے پیدا فرماتا ہے. جوڑے آسمانوں میں بنتے ہیں اور دنیا میں ان کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا جاتا. نکاح جس کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ میرے دوستو، ہم سمجھتے ہیں یہ ایک رسم ہے، ایک رواج ہے، خوشی کا ایک موقع ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. نکاح ایک عبادت ہے. جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، حج کرنا عبادت، اسی طرح نکاح کے بندھن میں بندھنا یہ بھی ایک عبادت ہے. اللہ رب العزت نکاح کے 3 فائدے قرآن کریم کی اس آیت میں ذکر فرماتا ہے، اور دیکھو تینوں عظیم الشان فوائد ہیں. فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. پہلا فائدہ فرماتا ہے میں نے تم میں سے تمہارا جوڑ پیدا کیا ہے. مرد کا جوڑ عورت اور عورت کا جوڑ مرد. اے اللہ، اس جوڑ کو کیوں بنایا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ نکاح کے ذریعے ایک مرد کو ایک عورت کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھو، پہلا فائدہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ کہتا ہے میں نے جوڑ بنایا اور نکاح کے ذریعے مرد اور عورت کو ایک ساتھ جوڑ دیا ہے. اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ میں تمہارے دلوں کو سکون پہنچانا چاہتا ہوں. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں سکون پہنچے. حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان آپس میں نکاح کے رشتے کے ساتھ جڑتا ہے تو یہ رشتہ اس کے لیے سکون کا، عزت کا اور خوشی کا رشتہ بن جاتا ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، جو سکون نکاح کے ذریعے سے
حاصل ہونے والے رشتے سے مل سکتا ہے، وہ سکون دنیا کی کسی اور چیز میں موجود نہیں ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، لیکن میرے دوستو سکون کب ہوگا؟ گھر میں سکون اس وقت ہوگا جب میاں بیوی میں سے ہر ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرے گا۔ اگر شوہر بیوی کی حق تلفی کرے تو کبھی سکون نہیں، اگر شوہر بیوی کی حق تلفی کرے یا بیوی شوہر کی حق تلفی کرے تو سکون غارت ہو جاتا ہے اور گھر جہنم بن جاتا ہے۔ تو لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، قرآن کہتا ہے کہ میں نے اس رشتے کو اللہ نے اس لیے قائم کیا تاکہ تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے ذریعے سکون، آرام اور راحت کو منتقل کیا جا سکے۔ بعض علماء لِتَسْكُنُوا کا ایک اور ترجمہ کرتے ہیں، میں وہ بھی آج کے جوانوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں لِتَسْكُنُوا کا ایک تو ترجمہ وہی ہے کہ میاں بیوی دونوں کو سکون حاصل ہو، اور فرماتے ہیں اس کا ترجمہ ایک اور ہے، سکن یسکن سکنن و سکونن، اس کے معنی ہے کسی چیز کے ٹھہر جانے کے، رک جانے کے۔ تو لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، میں نے تیرے لیے بیوی بنائی ہے اور نکاح کے ذریعے تو اس سے جڑ گیا، وہ تجھ سے جڑ گئی۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اب تجھے ٹھہر جانا چاہیے۔ کیا مطلب؟ اب تیری نگاہ اٹھے تو صرف بیوی کی طرف اٹھے، کسی اور کی طرف نہ اٹھے۔ اب تیرے دل میں کسی کا خیال آئے تو صرف بیوی کا آئے، کسی اور کا خیال نہ آئے۔ اب اگر تو چلے کسی کی طرف تو صرف بیوی کی طرف چل، کسی نامحرم کی طرف مت چل۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اگر کوئی بدبخت رشتہ نکاح میں جڑنے کے باوجود نامحرموں کی طرف دیکھے، ان کا خیال اپنے دل میں لائے، ان سے تعلق بنانے کی کوشش کرے، تو یہ مجرم ہے خدا کی نظر میں۔ اس کو دنیا میں بھی ذلت اور خواری کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آخرت میں بھی خدا کی پکڑ سے نہیں بچ سکے گا۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تو اس رشتے کا احترام کرو، اس کو سکون کا ذریعہ بناؤ، اس کو راحت کا ذریعہ بناؤ، اس رشتے کا احترام کرو، اور اس کے قائم ہو جانے کے بعد اپنی نظر کو بھٹکنے سے روکو، خیالات کو ادھر ادھر بھاگنے سے روکو۔ اب تمہارے ذہن میں صرف ایک ہی خیال ہو اور تمہاری نظر صرف اسی کی طرف اٹھے جس کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس رشتے کا دوسرا فائدہ، اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے بیویاں بنائیں، بیویوں کے لیے شوہر بنائے، اور اس کے 3 مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد آ گیا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور دوسرا مقصد کہ اس رشتے کے ذریعے میں تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت کو پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکا بھی اجنبی ہے، لڑکی بھی اجنبی ہے، خاندان بھی الگ الگ ہے، ایک دوسرے سے واقف نہیں، لیکن جیسے ہی نکاح ہوتا ہے تو دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات جنم لینے لگتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ محبت میں نے پیدا کی ہے، یہ اس رشتے کی برکت ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، تمہارے درمیان مودت اور محبت کو پیدا کرنا مقصد ہے، مگر میری وہ بات یاد رکھو، یہ مودت اور محبت بھی اسی وقت پیدا ہوگی جب ہر ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرے گا۔ اگر حق تلفی ہوئی تو محبت نفرت میں بدل جائے گی، حق تلفی ہوئی تو گھر کے اندر فتنے ہوں گے، حق تلفی ہوئی ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے میں کوتاہی کی گئی تو یاد رکھو گھر کا امن چین و سکون غارت ہو جائے گا۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، اور اس رشتے کے ذریعے اللہ تمہارے درمیان ایک دوسرے کے لیے محبت اور پیار کو پیدا کرنا چاہتا۔ اور آخری چیز فرماتا یہ جو میں نے رشتہ زوجیت بنایا ہے،
نکاح کے ذریعے تمہیں ایک دوسرے سے جوڑتا ہوں، اس کا ایک تیسرا مقصد بھی ہے۔ اے اللہ، وہ کیا ہے؟ فرماتا وہ مقصد یہ ہے کہ میں اس کے ذریعے تم میں سے ہر ایک کے دل میں دوسرے کے لیے رحم و کرم کے جذبات کو پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی بیمار ہو جائے تو دوسرا اس کا خیال رکھے، کوئی ایکسیڈنٹ میں اپنی ٹانگ گوا بیٹھے تو دوسرا اس کی خدمت کرے۔ رحم کا، کرم کا اظہار کرنا یہ ذمہ داری ہے رشتہ نکاح میں جڑ جانے کے بعد۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، بہت سے لوگوں کو آپ بھی جانتے ہوں گے کہ شوہر معذور ہو گیا، اس کی بیوی بڑھاپے کی آخری عمر تک پہنچتے پہنچتے اس کی خدمت کرتی ہی رہتی ہے، اس کو تو کچھ ملنے والا نہیں ہے، لیکن یہ رحم اور کرم کا مادہ خدا نے دل میں پیدا کر دیا، وہ اپنے شوہر کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ بیوی معذور ہو جائے تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی خدمت کرے، اس کا علاج کرائے اور اس کے ساتھ الفت اور محبت کا اظہار کرے۔ یہ قرآن نے 3 فوائد ذکر کیے ہیں نکاح کے۔ پہلا فائدہ یہ کہ آپ اس سے سکون حاصل کرو اور اپنی نظروں کی اور اپنے دل کی حفاظت کرو۔ دوسرا فائدہ یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے دلوں میں محبت کو جنم دو، اور تیسرا فائدہ یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرو، عفو و درگزر کا معاملہ کرو۔ شوہر سے غلطی ہو جائے تو بیوی معاف کرے، بیوی سے غلطی ہو جائے تو شوہر معاف کرے۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ رحم و کرم کا برتاؤ کرو۔ کیا ہمارے گھروں میں اس پر عمل ہوتا ہے بھائی؟ ہم بہت سی چیزوں پہ عمل کرتے ہیں، بہت سی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور خاص طور پر مسلمان مرد تو اپنی بیوی کو کوئی حیثیت دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہ غلط بات ہے۔ ہمارا جس طرح کا برتاؤ گھر میں شوہر کا بیوی کے ساتھ ہوگا، بیوی کا شوہر کے ساتھ ہوگا، اس کا اثر آنے والی نئی نسل پر پڑے گا۔ بچے اس سے متاثر ہوں گے، اور جو اپنے ماں باپ کو کرتا دیکھیں گے وہ بھی اپنی آگے آنے والی زندگی میں کریں گے۔ اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، قرآن کریم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے ہم اس پر عمل کریں، ہم اپنے اندر یہ تینوں خوبیاں پیدا کریں، اور اس رشتہ نکاح کو بہت برائیوں، گناہوں اور خدا کی نافرمانیوں سے بچنے کا اہم سبب اور ذریعہ بنانے کی کوشش کریں۔ ہم کوشش کریں گے تو ہمارا خدا ہماری مدد فرمائے۔ ایک بات یہ کہنی تھی، اور ایک بات 2 منٹ میں اور کہنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، یہ خوشی کا موقع ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نہ خوشی میں آزاد ہیں نہ غم میں آزاد ہیں۔ ہم غم منانا چاہیں اپنے طور پر جس طرح چاہیں منائیں، نہیں، اس کی اجازت نہیں، اور خوشی کے موقع پر ہم اپنی خوشی کا اظہار جس طرح چاہیں کریں، نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں۔ ہم خوشی میں بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اور ہم غم کا اظہار کرنے میں بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ یہ خوشی کا موقع ہے مسلمانوں۔ میں ایک حدیث سنا کے آگے بڑھتا ہوں۔ خوشی کے موقع پر اللہ کو یاد رکھو، نبی کی تعلیمات پر عمل کرو۔ خوشی کے موقع پر اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس کو راضی رکھنے کی کوشش کرو، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تم نے خوشی کے موقع پر اپنے رب کو یاد رکھا، اس کے احکام پر عمل کیا، اس کے نبی کی سنتوں کو زندہ کیا، تو یاد رکھو جب تم پریشانیوں میں پھنسو گے تو تمہارا رب تمہیں یاد رکھے گا۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم اپنی خوشیوں میں اپنے رب کو یاد رکھو، وہ تمہاری پریشانیوں میں تمہیں یاد رکھے گا۔ اور ہم خوشی میں سب کو یاد رکھتے ہیں، خدا کو بھول جاتے ہیں، نبی کی سنت کو بھول جاتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں۔ جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ سادگی سے شریعت کے مطابق شادی بیاہ کرنا ایک فضول بات سمجھتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ تو کہتا ہے میرے پاس پیسہ ہے، میں جیسا چاہوں کروں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں،
ہمیشہ ہر خوشی کے موقع پر اللہ کی تعلیمات پر اور نبی کی سنتوں پر عمل کرو، خدا ہر مشکل میں تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔